अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे बचपन में ना हम लोग शेर सुना करते थे कि खुदा ने उस कौम की हालत आज तक ना बदली जिसको कोई अपनी हालत बदलने का ना मतलब बड़ा बड़ा प्यारा सा एक बड़ा खूबसूरत सा शेर हुआ करता था। मुझे समझ नहीं आती कि मौजूदा हुकूमत क्यों इतना मतलब कि बैक फुट पे खेल रही है, समझ से बाहर है। रियासत बचाने के चक्कर में अपनी सियासत तबाह कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। स्टिक ऐसे बिल्कुल दांव पे लगाई हुई है अपनी सियासत। 40 साल की नेक नामी, 40 साल की सियासत अपने कहा जाता है, बल्कि बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर नवाज शरीफ साहब के काम इस मुल्क से निकाल दिए जाएं तो ये मुल्क में कुछ नजर नहीं आएगा, ना कोई पुल नजर आएगा, ना मोटरवे, ना बिजली, ना गैस, ना मंसूबे, ऐसे ही है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसे बदतमीज कौम और एक इंतहाई ना अहल इंसान के सामने समझ नहीं आती कि इतना डर कर इतना क्यों हुकूमत करने वाली है। अगर आपकी ऐसी कोई चीज आ जाती है और इमरान खान की हुकूमत होती तो अब तक इमरान खान पता नहीं क्या कर चुका होता। पहले एक ऑडियो सुनाऊं जरा, जो पीटीआई की नाम नहाद इनकलाबी लीडर यास्मीन राशिद की तसलियों भरी ऑडियो लीक है। पहले वो सुन लें, फिर उसके बाद बात करते जी मैडम सलाम। वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। कोई चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे, हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, तो डाक साहब जाती है ना, जैसे वन को साइन करते हैं उस पर। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, तो खान साहब काफी कंसर्न थे। अच्छा मैंने कहा, मैंने कहा तो मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होकर आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है, ओके ठीक। हैं। जी, मुस्तफा अपने गुलाम सीसीपीओ डोगर से फोन पर पूछ रही है कि आपने अभी तक चार्ज संभाला है या नहीं संभाला पंजाब की पुलिस का। हमारी रातें जरा सुकून से गुजर जाएंगी आप अगर तशरीफ ले आएंगे, और अगर आप चार्ज संभाल लेंगे तो हम जरा सुकून में हो जाएंगे। हमें ये जो रोज रात को दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, गर्म बिस्तर छोड़ने पड़ते हैं, और इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए जो जान दियां कुड़ियां कट्ठियां करनियां पैंदे ने, भटूरे ते टिक्के कबाब बोटियां दियां बाहर मतलब रेडियां लगवानी पड़ती हैं, इनसे हमारी जान छूट जाएगी डोगर साहब अगर आपने चार्ज संभाल लिया। जाहिर है डोगर साहब चार्ज संभालेंगे तो पुलिस उनके अंडर होगी, तो पुलिस जो है वो जाहिर है सूबे का हुकूमत नहीं मानेगी, चीफ एग्जीक्यूटिव जो सूबे का है उसकी बात पुलिस नहीं मानेगी, तो वो अपने सीसीपीओ की मानेगी, क्योंकि वो जाहिर है पुलिस को वो लीड कर रहे हैं। ये है मुल्क में इंतशार फैलाने का इस जमात का पूरा प्लान। मतलब एक तरफ प्लस्तर मंडेला जो है वो जेल भरो तहरीक शुरू कर रहा है और कह रहा है जी कि हम लोग अगले बुध वाले दिन से जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे, और दूसरा जेल भरो तहरीक शुरू करने से पहले जेल में जो उनको मतलब जाहिर है खातर मतारत होनी है, या पुलिस जिन्होंने गिरफ्तार करने हैं, जाहिर है पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी, आप जब तक कोई जुर्म ना करें आपको पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है जी। मतलब आप एवं चले जाएंगे मैंने गिरफ्तार करो, मैं मतलब कि जेल पर नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है। और फिर जेल में तो पुलिस डायरेक्ट तो नहीं लेके जाएगी ना आपको, आपको कोई अदालत लेके जाएंगे, कोई चालान होगा, कोई पर्चा होगा, कोई एफआईआर दर्ज होगा, आपके खाते में कोई क्राइम होगा तो फिर ही है। मतलब आपने किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया, किसी मस्जिद को तोड़ दिया, किसी के घर के आगे बाहर फायरिंग कर दी, कोई ना कोई तो आप जुर्म करेंगे ना खान साहब जेल भरो तहरीक शुरू करने से पहले। या आपके जुर्म में ये लिखा जाएगा कि आपने चलता हुआ पाकिस्तान बर्बाद किया, या आपके जुर्म में ये लिखा जाएगा, जाहिर है हुकूमत लिख भी सकती है, लिख भी रही है, लेकिन उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं कि आप गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, आपने कानून तोड़ा है, आपने लॉ तोड़ा है, आपने इस मुल्क का आइन तोड़ा है। ऐसा तो बहुत कुछ किया खान साहब आप। लेकिन खैर ये ऑडियो आपने सुन ली है। डोगर साहब की बहाली से पहले खान साहब को बहुत फिक्र है, उनको बड़ी टेंशन है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की ये कहानी जो है ना कि इमरान खान वो बड़ा मतलब के परेशान बैठा है कि डोगर साहब लगे ने कि नहीं लगे हाली, ये सारी कहानी हमें बता रही है कि हमारे और डोगर का आगे से जवाब देखें, बड़ा खूबसूरत जवाब है डोगर साहब का। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग बैठे हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। ये जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोग बैठे हैं ना,
یہ اس چیز میں ذرا ٹوسٹ پیدا کر رہا ہے. یہ مطلب بڑی پریشانی والی بات ہے کہ یار سپریم کورٹ میں کیا لوگ بیٹھے ہیں آپ کے, کون سے لوگ بیٹھے ہیں, کیا کسی جج کے بارے میں کہہ رہے ہیں, کیا پھر آپ نقوی صاحب کو اس میں انوالو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے نقوی صاحب کے پاس کیس آپ کا لگوایا گیا, چوری صاحب نے ان سے کہا کہ ڈوگر صاحب نو بحال کرو. یار مطلب کیا ہو کہہ رہا ہے اس ملک میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت کیوں عمران خان کے لاڈلے افسر کو لگانے پر بضد ہے؟ کیونکہ عدالت جو ہے وہ سہولت کاری کا اس ٹائم جو سہولت کاری کا سر انجام دے رہی ہے. اس ٹائم جو عدالت ہے کیا وہ عمران خان کو لاڈلا بنا چکی ہے؟ اگر ایک نے اپنے کندھے سے تو اتارا ہے تو کیا دوسرے ادارے نے عمران خان کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا ہے؟ عمران خان کی یہ بات کہ عمران خان اپنی جیل برو تحریک سے پہلے سی سی پی لاہور کو بحال کروانا چاہتا ہے, اس نے وہ کرایا تاکہ سی سی پی اسے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے یا کیے جا سکے. یہ بات تو ٹھیک ہے, پھر ظاہر ہے یہی ایک مقصد ہوگا. عمران خان کی لائف لائن لاڈلے ڈوگر کی عدالت کو اتنی فکر کیوں ہے؟ انکشاف پر انکشاف سوالات کھڑے کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے بیساکھیوں کی ٹوٹی ہوئی تو دوسری بیساکھیوں نے سہارا دے دیا. جمہوریت کی کیوں ہی نقب لگائی جا رہی ہے؟ جمہوریت کو ہی کیوں نقصان پہنچایا جا رہا ہے؟ کیا سیاستدان اب جوڈیشنل ایکٹیویزم کے خلاف مزاحمت کریں گے؟ اور اگر کریں گے, نہیں کریں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اچھا, اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ آ چکی ہیں. سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پر اثر انداز ہو کر عمران خان کے حق میں فیصلے کروانا چاہتا ہے, الیکشن کی تاریخ حاصل کرنا چاہتا ہے. جس بدماشی سے وہ اس حکومت کے ہوتے ہوئے بھی, جس حکومت کو ثاقب نثار نے, جن کی حکومت کو ثاقب نثار نے جس طرح سے نکالا تھا, میرے خیال میں وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راستہ کون روکے گا, ادھر بند کون باندھے گا, کون مجھے اچھا یہاں پہ نا ایک بڑی مزے کی آڈیو ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. پہلے یہ رانا مشہود اللہ خان صاحب کا جو رویہ ہے مجھے بہت اچھا لگا, انہوں نے جارحانہ انداز میں جو کہا ہے, آڈیو سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. اگر ہم نے ثاقب نثار کو احتساب کیا ہوتا, آج بھی میرا مطالبہ ہے ڈیم فنڈ کے پیسوں کا ثاقب نثار سے حساب لیا جائے, یہ قوم کا پیسہ ہے. آج بھی میرا مطالبہ ہے جج ارشد ملک جو کہہ گیا اس کے اوپر اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا احتساب کیا جائے, یہ قوم کا مطالبہ ہے. آج اگر ہم چاہتے ہیں پاکستان کو دیوالیہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, پاکستان کو تباہ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, پاکستان کے استحکام کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اگر ہم نے اپنے اس پیارے وطن کو بچانا ہے, اگر ہم نے اس وطن کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو ہمیں کڑا احتساب کرنا ہوگا. اور یہ احتساب ہمیں عدلیہ سے شروع کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ کیا طریقہ کار ہے کہ آپ عدالتوں میں بلا کے آپ بےعزتیاں کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں. کس قانون اور آئین کے تحت آپ کو یہ اختیار ملا ہے, اور اپنے خاندانوں کو نوازتے ہیں. میں آج بتا رہا ہوں, اب چونکہ آپ کے بارے میں آپ کا کچا چھٹا آ چکا ہے, آپ کے کچے چھٹے بھی اور کھلنے والے ہیں, آپ کے بارے میں اور چیزیں آنے والی ہیں. آپ جس طرح اس لاڈلے کو پالتے رہے, اس لاڈلے کی پرورش کرتے رہے, اس لاڈلے کو مسلط کرتے رہے, ابھی بھی باز آ جائیں, ابھی بھی اور کچھ نہ کریں. ہم کچھ نہیں چاہتے, ہم صرف آئین اور قانون کے مطابق فیصلے چاہتے ہیں, ہم انصاف چاہتے ہیں. اور یہ کیا طریقہ کار تھا کہ ڈوگر کی پٹیشن لگتی ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ جی الیکشن کیوں نہیں ہو رہا. آپ وہ لوگ ہیں جو آپ کا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے. جی, دو ٹوک الفاظ میں واضح عدلیہ کو واضح کر دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی رویہ کام کرے گا. اس پر سیاستدانوں کو چلنا پڑے گا. پارلیمنٹ کی توہین اسٹیبلشمنٹ سے ہوتی تھی تو اب عدلیہ کر رہی ہے. خیر, یہ رانا صاحب کا جو رویہ ہے, جو رانا صاحب نے کہا ہے, اگر یہ ذاتی حیثیت میں رانا صاحب نے کہا تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. پارٹی پالیسی ہے تو یہ بہت اچھی لائن ہے, یہ کرنا پڑے گا. لیکن خالی رانا مشہود نہیں کہ ایک نے کر دیا تو 10 نے کال کر کے کہنا رانا صاحب کی کرتا جی, رانا صاحب تسی کمال کر دیو, تانوں پتہ تو ہے وے, رانا صاحب نہ کریا کرو. رانا نہیں 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 نہیں, پھر وہی ہوگا جو 2016-17 میں آپ کے ساتھ ہو چکا ہے.
آپ کے لیڈر جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے وزیر اعظم تھے، جس طرح اٹھا کر ان کو وزارت عظمیٰ سے پھر آپ کی پارٹی کی صدارت سے اٹھا کر باہر پھینکا رہا، اور آپ لوگوں نے صرف جی جی کیا، اس جی جی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پھر دوسرا ثاقب نثار وہاں بیٹھا ہے، اور وہ جو ثاقب نثار نکلا ہے اس کی روح ان ججوں میں ہے جو یہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، اور اب بھی اگر آپ نے جی جی کرتے رہے تو پھر آپ کا حال میرا نہیں خیال مجھے بتانے کی ضرورت پڑے گی۔ پرویز لائی کی آڈیو لیک پر بات کرتے ہیں تو بہت گرم خبر یہ ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی کی مبینہ لیک گفتگو پر عدلیہ کا فل کورٹ اجلاس ہوا ہے۔ نقوی صاحب کی آڈیو پر کافی بحث ہوئی ہے۔ جمعے کے بعد ہونے والے اجلاس کا دورانیہ 45 منٹ رہا، غیر معمولی اجلاس تھا۔ مظاہر نقوی سے ساتھی ججوں نے کافی سخت سوالات کیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عدلیہ مظاہر نقوی کے خلاف ایکشن لیتی ہے، یا پھر ہمیں دکھانے کے لیے، پاکستان کی 26-27 عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اندر سے سارے ایک ہیں، ہم خیال گروپ جس کو کہا جاتا ہے، کرنا ہونا وہی ہے، صرف تہانوں مینوں وہا کے پنجابی چ کہندے نے آلواں تو مٹی جھاڑنا۔ اگر تو نقوی صاحب کو اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں تو سمجھ لگے گی کہ یار یہ واقعی کچھ کر رہے ہیں، اور ادروائز تو پھر اس کا مطلب آپ سمجھ ہی گئے ہیں، عالمہ تو مٹی چاڑنا۔ الیکشن کمیشن نے صدر عارف علوی کے خط کا جواب دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا صدر کی جانب سے ملنے والے خط کے الفاظ کا شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن یعنی الیکشن کمیشن نے صدر کو ایک سادہ لفظوں میں کہا ہے کہ تو اپنی بکواس بند کر، انگلش میں کہیں تو شٹ اپ کی کال دی ہے۔ جوابی خط میں لکھا گیا ہے کہ صدر کی جانب سے ای سی پی کے لیے جس کے لیے بے حسی کے الفاظ نامناسب ہیں، صدر کے الفاظ پر شدید مایوسی ہوئی ہے۔ ای سی پی ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے۔ دیکھیں جو صدر ہے نا وہ اس وقت ایک بہت بڑا یوتھیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اب عارف علوی کے یوتھیا ہونے پر کوئی شک ہے؟ پارلیمنٹ حملہ میں جو انہوں نے عمران خان کو فون کیا تھا اور کہا تھا بھائی صاحب پارلیمنٹ پر گھس گئے ہمارے لوگ اور پی ٹی وی پر ہمارے لوگ گھس گئے ہیں، تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہاں اچھا کیا ہے، یہ ایسے ہی سدھریں گے، یہ ایسے نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ تو یہ ان لوگوں کو جب صدر بنایا جائے گا تو ان سے آپ کیا ایکسپٹ کریں گے؟ کیا وہ پاکستان کی خدمت کریں گے یا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ اپنے پارٹی کے چیئرمین کو آپ کے ملک سے اوپر جو ہے وہ فوقیت دے گا، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کرے گا، جو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے۔ دوستو پاکستان کے لیے دوسری خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کچھ تھوڑا بہت رحم کیا ہے تو اب عدلیہ جو ہے وہ جھنڈا اٹھا کر عمران خان کا باہر آ گئی ہے، لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے تباہ کرنے میں پورا کردار ادا کیا تھا، اور بچانے میں صرف نیوٹرل ہو جانے سے بات نہیں بنے گی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔